بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ویلکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے, ناٹ انڈیویجول, اور اس وجہ سے جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے اندر ایک ہی جو ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی کہ بیٹنگ ہے, بالنگ ہے یا فیلڈنگ ہے. اب تو فیلڈنگ کے اندر بھی جو ہے نا کئی ایک شعبے ہیں, اور پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ پلیسمنٹس جو ہے نا وہ بھی بہت بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح ہی جس طرح یہ ڈسپلن سکھاتی ہے پورے میچ کو اور ایک پرسنالٹی کو, اسی لیے شاہ جی اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ کرکٹر وہ ہوتا ہے اچھا جو کریکٹر وائز اچھا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا چونکہ اسپورٹس مین شپ آتی ہے اس گیم کے ساتھ, اور وہ اسی صورت میں آتی ہے جب یہ اس کو ایک ٹیم گیم کے طور پہ لیا جائے. ہم واپس آ جاتے ہیں کہ آج کا ایشو, آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے. ٹاپک یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ختم ہو گئی. 8 ٹاپ ٹیموں میں سے جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ ٹاپ پر آ گئی اور چیمپئن بن گئی. دوسری ٹیمیں کہاں کہاں لیگ کیا انہوں نے, یہ آج کا ٹاپک ہے کہ اسٹریٹجی وائز, پھر اس کے بعد لابنگ کا کیا رول ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بیک اپس کا رول کیا ہوتا ہے, کہ مطلب کہ ان کے جو کتنے نوابوں کے بڑے بڑے ناموں کے بچے جو ہے وہ باہر ہے, اور جو ہے نا وہ رکشا چلانے والا جو ہے نا اس کا جو ہے بیٹا جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے نا وہ بالکل ایسے ان کو کرتا ہے. تو وہ ان کے پاس وہ جو ہے نا جادو کی چھڑی کیا ہے, وہ بھی اسی کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں آج کے اپنے مہمان تو نہیں بلکہ میزبان بھی یہی ہیں. حفیظ صاحب ہیں اور لیجنڈ ہیں کرکٹ کے, اور انہوں نے پاکستان کو اگر ڈومیسٹک کھیل لیا تو پھر وہ بھی پاکستانی کو ریپرزینٹ کیا نا. تو طاہر شاہ صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حفیظ صاحب, ونس اگین ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. تو فرمائیے کہ انڈیا کیسے جیتا, اور باقی کی نیوزی لینڈ ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, لیگ کہاں پہ کرتے ہیں, ہارے کیوں ہیں؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارے اس لیے ہیں لوگ کہ ڈفرینٹ اس پہ میچ ہوئے نا, ان کے وینیو ڈفرینٹ وینیو تھا. انڈیا کا جو وینیو تھا ایک ہی تھا. یہ بڑا میٹر کرتا ہے کرکٹ میں کہ آپ انڈیا پاکستان آ کے کھیلتا, یہاں وینیو کچھ تھا, ایٹماسفیئر کچھ تھا, پچیں کچھ تھیں. وہاں اگر گئے ہیں تو وہ ایک ہی پچ پہ کھیلتے رہے تو ان کو کافی فیور ملی ہے. تو کرکٹ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ٹیم کو ایکول چانس ملنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ آج ہم یہاں کھیلیں, کل یہ بھی وہاں جا کے کھیلیں. اگر ایسے نہیں کھیل رہے تھے تو ICC کو منع کر دینا چاہیے تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ساری ٹیموں کے ساتھ زیادتی ہے, ساری ٹیموں کے ساتھ زیادتی جی ایسے ہی اور ہے. انڈیا جو ہے نا اپنی سیاست اور لابنگ میں جیت گیا. ایسے کہہ لیں لیکن ہے زیادتی کرکٹ کے ساتھ. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹریٹجی وائز اور کیا اسٹریٹجی دیکھیں نا, اگر وہ کیچ پکڑ لیتے دو نیوزی لینڈ جو ہیں تو کچھ اور سین ہوتا. اب کیچ چھوڑ دیے, چھوٹے سے اسکور میں نا کیچ پکڑنے بڑے ضروری ہیں. بہت ضروری, بہت صحیح بات. تو اگر کیچ نہیں پکڑے گا تو آپ کیسے جیتیں گے؟ اگر کیچ پکڑ لیتے تو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ سچویشن ہوتی. اب یہ ہے کہ انہوں نے کیچ بھی چھوڑے ہیں تو لہٰذا کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالنگ بھی میٹر کرتی ہیں. جو اسپنر انڈیا کے پاس تھے, جیسی انہوں نے پچیں بنائی تو اس کو کافی فیور ملا. تو نیوزی لینڈ کے پاس اتنے نہیں تھے اسپنر اچھے, نہ فاسٹ بالر کوئی اچھا تھا ان کے پاس. چلیے آپ فرمائیے کہ انڈیا کیوں جیتا ہے اور دوسری ٹیمیں ہاری کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات جو حفیظ صاحب نے کی, بڑی اچھی بات کیا کہ انڈیا کو ایک ہی وینیو ملا, ایک ہی وینیو پہ کھیلتے رہے, اپنی مرضی کی بالنگ کرائی, اپنی مرضی کی بیٹنگ کرائی. نیوزی لینڈ کی فاسٹ بالنگ بہت اچھی ہے, رور کے بہت اچھا ہے, ہینری بہت اچھا ہے, اس کے بعد جیمیسن بہت اچھا ہے, لیکن وہ اس پچ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ پچ بنائی گئی تھی. انہوں نے ٹوٹلی ان کی فاسٹ بالنگ کو فیل کر دیا. انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس اسپنر اتنے اچھے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں نیوزی لینڈ ایک اسپنر سے لیگ کر رہا تھا. اگر ایک اسپنر اور کھلا لیتا تو نیوزی لینڈ کے لیے کافی فائدہ ہوتا. جو انہوں نے دوسری بات کی وہ بھی بہت طاقتور ہے کہ جو ٹیموں کی پلاننگ تھی نا اس ٹورنامنٹس کے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے. پاکستان اس میں باٹم پہ ہے,
जितनी टीमें पॉइंट्स वाइज सबसे बॉटम पे है, हमने ये डिस्कस जरूर करना है क्योंकि हमारा कंट्री फर्स्ट आता है, हमें और कंट्री से इतना नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग जो थी वो नहीं आई थी, 4 सरकर्दा फास्ट बॉलर नहीं आए थे उनके, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने फिर भी काफ़ी फाइट किया बैटिंग वाइज। उसके बाद आप आ जाते हैं बांग्लादेश, वो बड़ी कमज़ोर टीम थी। अफगानिस्तान, उसके साथ बारिश की बैड लक हुआ, वो बारिश की वजह से नीचे रह गया, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड की टीम जो थी वो इंडिया से बहुत ज़्यादा थक के आई थी, बहुत बड़ा हेक्टिक टूर करके आई थी, तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल थकी पड़ी थी, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, हालांकि इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर बड़ी तगड़ी थी। उसके बाद आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया का कर दिया बात, तो मैं समझता हूँ इंडिया को पूरा फेवर दिया गया। एज ए फेवर ऐसे नहीं दिया गया, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आईसीसी इंडिया के बहुत नीचे लगी हुई है, और आईसीसी जो है वो टीम क्रिकेट नहीं करती, बल्कि आईसीसी इंडिया को फेवर करती है। तो अगर गवास्कर साहब ये कह रहे हैं कि 90% हम उनको रेवेन्यू देते, तो इट डजंट मीन कि वो हम पे रूल करे या क्रिकेट को मैनूवर करे और हमारे जैसे मुल्कों की टीमों को करे। अब मैं एक बात आपको बड़ी अच्छी करने लगा हूँ, जो भी हफीज़ साहब ने कहा कि उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देखिए वहाँ के जो वो हैं डिस्ट्रिक्ट रीजन्स, वो बड़े ताकतवर हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रीजन्स बड़े कमज़ोर है। एक तो वैसे ही कमज़ोर इसलिए कि एक तो हमारे यहाँ जो रीजन्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं ना, जो या चेयरमैन है, वो इलेक्टेड है, लेकिन वो बहुत डरपोक है। लाहौर का चेयरमैन है, वो बोर्ड के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है, हालांकि वो इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड है। चेयरमैन नॉमिनेटेड है, कभी भी चला जाएगा, ये इलेक्टेड है 5 साल या 3 साल, जितना भी इसका टेन्योर पूरा करेगा। कराची का है वो भी उनके आगे को भी नहीं बोलते। तो जब तक आपका नीचे रीजन खड़े नहीं होंगे, अपने हकूक को नहीं मानेंगे, क्लबें नहीं खड़ी होंगी। अब देखिए मैं एक बात मिसाल दे लगा, मैं जनरल बात करने लगा हूँ। अभी लाहौर के T20 की टीमें अनाउंस हुई हैं, तो पहले ये था कि जी 70 साल से ऊपर के आदमी को मैनेजर नहीं बनाएंगे। अब दोनों आदमी 70 साल से अब नवाब को 70 साल से अब उसको मैनेजर बना दिया गया। दूसरा बनाया गया अयाज यूसुफ को। मैं किसी के खिलाफ नहीं, जो मर्जी बनाए, चेयरमैन जाने वो जाने, लेकिन मुझे ये बताइए कि अयाज यूसुफ को वही आदमी है जिसको चेयरमैन साहब ने जेल कराई थी मिसकंडक्ट पे, पैसे खाने पे, और वो आज जो है ना मैनेजर बनाए। हमारा इससे क्या है कि लाहौर की पोजीशन खराब हो रही है इन फ्रंट ऑफ द ऑल रीजन्स। अब क्या होता है, मैं जो बात करने लगा हूँ वो ये बात है कि जब नीचे से आवा बिगड़ा होगा ना, नीचे से क्लबों की प्रमोशन नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन नहीं होगी, तो आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे, आपको प्लेयर के बदले। दूसरी मैं एक बहुत जरूरी बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान की टीम हारी नहीं, हरवाई गई। आपने इतनी कमजोर टीम बनाई कि वो खुद ब खुद हार गए। यारबाज कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का मसला है और पाकिस्तान का जो चेयरमैन वो गवर्नमेंट का लाडला होता है, तो हम इतनी ज़्यादा बात यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन जी आप उधर तो इंग्लैंड को इतनी फेवर दे रहे हैं कि जी इंग्लैंड चूँकि लंबा एक टूर करके आया था इंडिया से, उसके प्लेयर्स थके हुए थे, तो सर जी आप अपने प्लेयरों को क्यों नहीं आप फेवर कर रहे हैं? तो वो भी तो थके हुए थे। इन्होंने 3 स्टेडियम बनाए हैं, जाहिर है वो मजदूरियाँ की हैं, किसी कोई रोड़ी कूट रहा है, तो कोई जनाब वो सीमेंट सड़क बना रहा है। इन्होंने भी तो बड़ी मेहनत की है ना, तो इनको भी तो फेवर करे। देखा जी, ये तो मैंने जहाँ करते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। इन्हें क्रिकेट की मेहनत से कोई गरज नहीं, जिसे देखे मैं पहले भी कहता जिससे मिले युवा खेती करे क्यों, ये करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो गए हैं। देखे मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको 1 करोड़ रुपये महीना देता है, 50 लाख 70 लाख, फिर इनको डिफरेंट आईसीसी की फीस में से पैसे मिलते हैं, फिर कमर्शियल से भी पैसे मिलते हैं। उसके अलावा लीग क्रिकेट में बड़े पैसे कमाते हैं। जितना जोर ये लीग क्रिकेट में कराते हैं, कंट्री के लिए जोर लगाते हैं। तो जब ये पैसे के इतना इन्वॉल्व हो गए, जब तक ये बड़ी बात एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एक आईसीसी, जब तक आप लीग्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज नहीं करेंगे, आपकी दुनिया की क्रिकेट बेहतरी नहीं होगी। और जब पाकिस्तान PSL जिन्हें खिलाएगा वही लड़के जो है कंट्री से खेलेंगे, तो फिर बात है बाकी लीग्स वाले जो है उस पर रखे रहे। और लीग्स जो है, देखिए एक बात बताओ, लीग्स क्या होती है? अगर मेरे पास मैंने एक टीम बनाई है और मेरी टीम हार रही है, मैं मालिक हूँ, मैं हफीज साहब से सबसे कहूँगा टीम हरवाओ, क्योंकि मैंने पैसा जीत रहा है। मालिक ने अगर टीम बनाई है, कोई भी टीम का मैं नाम ले दूं, तो अगर उसकी टीम हार रही है, वो तो उसका मुलाजिम है ना, वो जो लीग के लड़के हैं उसके मुलाजिम को तनख्वाह दे रहा है, तो वो जब मर्जी टीम मैच को नीचा कर सकता है, जब मर्जी ऊपर कर सकता है। शाह जी एक क्रिटिकल मैं सवाल जो है हफीज साहब से करने लगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपकी तरफ से ज़्यादा अभी सवाल के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा इंतखाब थोड़ा सा ठीक है। क्रिकेट का स्ट्रक्चर चल रहा था और इसमें जो है वो एकदम से हुकूमत बदली और फिर उसके बाद जो है ना वो आ गए मोहसिन नकवी आ गए, ठीक है, जिनके पास मतलब कि वो CMशिप के बाद फिर एक वजारत और दूसरी उसके बाद जो है ना वो चेयरमैनशिप आ गई।
ٹیم کا گراف نیچے گر گیا, یہ تو بدل دو, وہ کر دو, وہ کر دو, وہ کر دو, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا مضبوط چیئرمین بنتے گئے تو جو ہے نا مطلب کہ وہ پھر ٹیم جو ہے نا اس کا جو ڈاؤن فال آتا گیا. تو اب جو ہے اب آپ کو مبارک ہو کہ مطلب کہ یہی ہمارے چیئرمین پہلے اپنا اس کے فیڈرل منسٹر بھی ہیں, پھر اس کے بعد چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, وہ وزیر اعظم سے کم ان کا اسٹیچر نہیں ہوتا. اب تو ماشاءاللہ وہ ایشین کرکٹ کونسل کے جو ہے نا وہاں پہ اس کے بھی پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ٹیم کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ٹیم کو جہاں دیکھ رہا ہوں نا, وہ ٹیم اس وقت آپ کی اس وقت بالکل باٹم پہ ہے, اور ٹیم کا ستیہ ناش آپ کے نان الیکٹڈ پریزیڈنٹس نے کیا, چیئرمینس نے کیا. وہ چیئرمین جنہیں کرکٹ کے اندر مطلب نامنیٹ کیا جاتا ہے بائی دا پرائم منسٹر آف دا پاکستان, وہ چیئرمین جو ہے وہ ڈائریکٹلی وہ ضرور کرکٹ کو خراب کرتا ہے. اگر الیکٹڈ باڈی ہو, نیچے سے الیکٹڈ باڈی ہو, جیسے آپ کے ریجنس کی ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ کی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کا چیئرمین جو ہے جواب دیتا ہے کونسل اور ایگزیکٹو باڈی کے سامنے. جیسے حفیظ صاحب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے تھے, آپ کے جو آدمی ہوتے تھے, ریلوے کا بھی ایک آدمی ہوتا تھا اندر, ریلوے کا آدمی ہوتا تھا, اس کے بعد آپ کا پی آئی اے کا بھی ہوتا تھا, نیشنل بینک کا بھی ہوتا تھا, اس کے بعد نیشنل بینک کا بھی ہوتا تھا, اس کے بعد جو ہے یو بی ایل کا بھی ہوتا تھا, سوئی گیس کا بھی ہوتا تھا, ریلویز کا بھی ہوتا. تو پھر وہ کیا ہوتا تھا, وہ اندر اپنے لڑکوں کے لیے فائٹ کرتے تھے, اب کیا ہو گیا ہے, اب کونسل بھی نہیں ہے, ایگزیکٹو باڈی بھی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس اداروں کا کوئی نمائندہ اندر ہے, نہ اس کا. تو کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوا کہ آپ کی ریپرزنٹیشن کمزور ہونے سے پلیئروں کی ریپرزنٹیشن کمزور ہو گئی ہے. حفیظ صاحب آپ کے پاس اس کا سلوشن کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کا ریوائول کا؟ پاکستان کی کرکٹ جو پہلے ہے نا, دیکھیں اسکول, کالج, پھر کلب کرکٹ, جب تک یہ ریوائیو نہیں ہوگی, جب تک اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, تو لہٰذا آج کل یہ اکیڈمی کھلی ہوئی ہیں, بچوں سے پیسے لیتے ہیں, اوبیسلی پھر بچوں وہاں ان کا نہ رائٹ آف ووٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے, اور لڑکے ان کے کھیلتے ہیں. تو لہٰذا جب تک آپ کلب کو مضبوط نہیں, ساری دنیا پہلے کلب سے کھیلتی رہی ہے, کلب کی کرکٹ کو مضبوط کریں, اسکول کرکٹ کریں, اور ٹورنامنٹ زیادہ سے زیادہ. ایک ٹورنامنٹ ہمارا فرسٹ کلاس جو ہے 4 میچ سے پہ ختم ہو جاتی ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات کی. جب تک ایک ٹیم کو, ایک پلیئر کو 10-15 میچ نہیں ملیں گے سیزن کے فرسٹ کلاس کے, تو وہ کیسے پلیئر بنے گا. اس لیے انڈر 19 کے بھی 10 میچ ہونے چاہیے. پلیئروں کو کرکٹ جتنی زیادہ ملے گی اتنے زیادہ پلیئر بنیں گے. انڈر 15, انڈر 17 ان کے میچ زیادہ ہونے چاہیے. تو اس لیے اس کو کرکٹ کو پھر ہی ہے آگے جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے اسٹیڈیمس کے بنانے پہ, ہوٹل پہ بنانے کے لیے پہ کم از کم 40 ارب روپیہ خرچ دیا. بینک کرپٹ ہو گیا بورڈ, پھر اس کے بعد یہاں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا, اس کے پیسے بھی بورڈ نے خرچے. تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اپنی کرسی بچانے کے لیے اس طرح پیسے کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. یہی پیسہ جو اسٹیڈیم میں ایک دفعہ انہوں سے بات ہو رہی تھی, ہمیشہ کہیں جا رہے تھے, کہتے شاہی کہ سیڑھیاں بتا دیں دے تو کی فرق پہنتا, پیسے بچ دے, منڈیا کام آندے, کھلاڑیاں دے. اب کیا ہے جی, ہمارے پلیئرز جو ہے کلبس کے, اسکول کے, وہ ڈپرائیو ہو گئے کرکٹ سے. جو کلبیں پہلے آباد تھی, کلبیں غیر آباد ہوتی جا رہی, کلبیں سیاسی ہوتی جا رہی. اس کی سیاسی کی وجہ کیا ہے, اس کا سارا ذمہ دار بورڈ ہے. بورڈ جو ہے وہ نیچے سیاست کرنے کو کہتا ہے ریجن کے, اس سے ریجنس جو ہے وہ کلبوں کو خریدتا ہے. ابھی اسے پتہ لگ گیا ریجنس کو, ابھی میں ایک مثال دینے لگا ہوں, ریجنس کو پتہ لگا کہ یہ آدمی ہمارے مطلب گروپ جا رہا ہے, اس نے دوسرے آدمی کو جو مخالف گروپ تھا, جس نے پہلے کرپٹ مطلب ہوتا, اس کو مینیجر بنا دیا. تو مینیجر کو بنایا صرف اپنی سیٹ بچانے کے لیے. تو جہاں آپ کا چیئرمین یا ریجن کا صدر کرپشن کی طرف مائل کرے گا, وہاں پہ کرکٹ کرپٹ ہوتی چلی جائے گی. یہ جی آج کا اس ایپیسوڈ کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ کرکٹ کا جو اس کا ڈاؤن فال اور اپریزل وہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ نے بڑا ان ڈیپتھ لیا. افسوس کے ساتھ ایک ٹرم کو تھوڑا سا ٹرن کر کے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ بیسک تو کرکٹ کی جو ہے نا وہ کلب کرکٹ ہے نا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پیسے کی ریل پیل ہوئی تو پھر یہ ہمارے پلیئر جو ہے نا وہ کلب کرکٹ نہیں اب کھیلتے, نائٹ کلبوں میں جانے جو ہے نا شروع ہو گئے. سو اس وجہ سے جو ہے نا اب ریوائول اسی صورت میں ہے کہ وہ اس کلب سے نکل کے جو ہے نا اسکول یعنی نرسری کی طرف چلے جائیں, اور یہ جو ہے ہر اس کو کرکٹ بورڈ کو ہی سارا کچھ کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں کون ایسا ہے جو اپنا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, سوال صرف یہی ہے. کیونکہ
جس کو دیکھو وہ بھی تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کا مورا تو ہے, تو ظاہر ہے یہاں پہ مورے تو پھر ہلائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بندہ چلنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. اور یہی پاکستان کرکٹ کا حال ہو گیا ہے. ہمارا اللہ ہمارے ملک پر, ہماری کرکٹ پر اور کرکٹ بورڈ پر, کرکٹرز پر رحم کرے. تو اس کے لیے ان کے لیے تو صرف دعائی کی جا سکتی ہے, اور کوشش سے انسان جو ہے نا وہ ضرور واپس ہو سکتا ہے. اپنے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کرنا, شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ہم ایک ایپیسوڈ جو آپ کو بڑے پینل کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.